آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بشارت صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ایم ایل ایز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سرکار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یو کانٹ بی، آپ بالکل انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے ہیں، مجھے کیا کریں، ہڑتال تو بات کیا ہو، دکان سے کھلانا تو بات کیا ہو، کیونکہ جب بھی اگر آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں گے ماحول، اگر افغانستان بنا ہوا تو وہ ایک دم افغانستان نہیں بنا، وہاں بھی دھیرے دھیرے اسی طرح شروع ہوا، لوگوں میں دہشت پھیلائی گئی۔ ادروائز مجھے بتائیے کہ ایک بزرگ دکاندار گاڑی والا 10 سال کا بچہ اس کی دکان کے اندر گھس کے اس کو 10 تھپڑ مارتا ہے، ایک نہیں 10 تھپڑ مارتا ہے، اور رات کو مسجدوں سے اعلان کیا جاتا ہے عورتیں بچے سب باہر آ جاؤ پروٹیسٹ کرنے کے لیے۔ مسجدیں تو اس چیز کے لیے نہیں بنی ہماری، ہم تو اس چیز کے خلاف ہے، اسلام کو خلاف ہے کہ مسجدوں میں یہ شور شرابہ گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی گانا ہو۔ تو نتیجہ کیا ہے، کون ہے اس کا ذمہ؟ یہ آپ کا فرض بھی بنتا ہے۔ آج آپ کو لگتا ہوگا میرا بچہ چھوٹا ہے یا میرا بچہ یہاں نہیں ہے، مگر رہنا تو ہم نے یہیں پر ہے۔ جب کل کو آپ کی بچی کو راستے میں 10 لڑکے روکیں گے کہ کہاں جا رہی ہو، یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں، یہ چپل کیوں پہنی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اس پر۔ جو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لڑکی اسکوٹی کیوں چلائے گی، گھر سے کیوں نکلا، اگر کوئی بیوہ یہ پریگننٹ عورت ہے اس کو بولا نہیں آپ نہیں جا سکتی۔ کینسر پیشنٹس ہیں ہمارے اس وقت جن کو کیمیا تھراپی، ریڈیو تھراپی، باقی تھراپیز کی ضرورت ہے، اور پچھلے 20-25 دن سے وہ بیچارے گھروں میں پڑے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے اتنی پولیس سیکورٹی فورسز اور دوسری طرف سے یہ بچے نکلتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بچے ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پولیس ہے، سیکورٹی فورسز ان کو بولتے ہیں آپ میکسیمم ریسٹرینٹ کریں۔ تو اگر آپ لوگ اس وقت، ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، کئی گاؤں میں ایسا ہو گیا، دوسرے گاؤں کے لڑکے گئے اور گاؤں والے نکلے وہاں سے اور بگایا ان کو، عورتوں نے بگانے والی جو آج ہو رہا ہے، کل کو تو یہی لوگ بولیں گے کہ آپ کی بچے کو کالج جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اس کو کیا پہننا ہے۔ یہ تو آج آپ سوچتے ہیں اس کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ہوا، بہت سارے لوگ آج کل اپنے بچوں کو دوسرے اسکولوں میں باہر لے کے جا رہے ہیں۔ جموں میں دیکھیے، جموں کالجز اسکولز میں اس وقت کتنے سارے لوگ ایڈمیشن ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارا اربوں خربوں روپیہ ہماری جیب سے جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے باہر کے کالجز میں پڑھتے ہیں جہاں ان کو کرایہ بھی دینا پڑتا ہے رہنے کا، اور اوپر سے پتہ نہیں کیا کب کیا ہو جائے باہر۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دیا اس وادی کی شکل میں، ہم نے اس کو جہنم بنا دیا ہے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو کہیں یہ سازش تو نہیں ہے تاکہ یہاں کے غریب بچے جب ان پڑھ رہیں گے تو پتھر اٹھانے کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں، بندوق اٹھانے کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ اس پہ اس وقت کر رہے ہیں ان کو تو نہیں سوچنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کھنڈرات بنے، نہیں تو ان لوگوں کو اگر اپنی قوم کی ذرا بھی ان کو فکر ہوتی تو یہ سوچتے نہیں کہ اگر ہم آج میکڈم نہیں کریں گے 3 مہینے کے بعد کون سا میکڈم کر سکتے ہیں۔ اگر آج ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جائیں گے تو آگے ان کا کیا ہوگا، امتحان کیسے دیں گے؟ اگر آج میڈیکل کالج کا کام شروع نہیں ہوگا تو یہ کیسے 2.5 سال میں مکمل ہو جائے گا؟ کہ خدا را افغانستان کی حالت ہے، سیریا کی حالت ہے، سیریا تو آزاد ملک ہے، وہاں بندوق کیوں چل رہی ہے؟ افغانستان تو آزاد ہے، وہاں کیوں بندوق چل رہی ہے؟ لیبیا تو آزاد ہے، ہمارا سعودی عربیہ وہاں تو بندوق مدینے پاک کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس لیے یہ جو بندوق یہ کچھ دیکھتی نہیں ہے، اور یہ جو لحاظ ہے بچوں کی آنکھوں سے چلا گیا، جو ایک بزرگ کو تھپڑ مارے گا، ایک بچی کو راستے میں روکے گا، تو آپ چاہتے ہیں کہ انہی کے ہاتھوں میں یہی اسی کو آپ سمجھتے ہیں یہی آزادی ہے کہ یہاں پر بھی ایسے حالات ہو جائیں؟ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے بہت کچھ دیا ہے، اگر جو ہمارے پاس اس کو سنبھال سکے میری مدد کیجیے۔ جو ہمیں کمی پیشی ہے ہماری تشخص میں، ہماری عزت نفس میں جو کہیں کمی پیشی ہے مجھے موقع دیجیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں 5 سال کے اندر میں آپ کو یہاں بہت تبدیلی دوں گی کہ آپ کا سر اونچا رہے گا،
महबूबा मुफ्ती या हमारी सरकार का मसला नहीं है, ये आप सबके घरों तक पहुंचेगा एक दिन। यहाँ बहुत सारे लोग श्रीनगर में, बड़े बड़े लोग जो रहते थे रावलपुर या दूसरे एरिया में, वो भाग गए हैं, सोनमर्ग उनके लिए लद्दाख भाग गए, क्योंकि रात को मस्जिदों में ऐलान होता है औरतें बच्चे बच्चियां लेके बाहर आ जाओ। इतना डर गए हैं वो, क्योंकि गुंडा इसे दिल कश्मस लिहाज रोजी जिस अखलकुल बच्चे किस बुजुर्ग चपात कराए, गाड़ी से बुलाएगा और लड़कियों को बोलेगा कपड़े क्यों पहने हैं अच्छे, आपकी टांगें तोड़ दी जानी चाहिए, तो वो क्या मानेंगे पड़ा। इसलिए वही जो शुरुआत आपके जो कंट्रोल, मैं पुलिस को भी कहूंगी कि मैं आपने बहुत रेस्टोरेंट दिखाया, रेस्टोरेंट दिखाना है, हमने कोशिश करनी है खुदा ना खासा कोई जख्मी ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, मगर उसके अलावा आपका ये भी फर्ज बनता है, जो लोग अमन पसंद है, जो हमारी खासकर बच्चियां जिनको इन्होंने अब थ्रेट करना शुरू कर दिया है, तो उसमें कोई तातुल नहीं होना चाहिए। यू शुड डील विद देम फर्मली। मुफ्ती साहब ने क्यों किया, बीजेपी के साथ क्यों किया? अगर यही सिचुएशन जो आज हुई है, अगर हम इकट्ठे नहीं होते, अगर दिल्ली में नहीं होते, तो आज जो हमारे बच्चों को यहाँ से हम भेज रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, शायद आज हमारे बच्चों को बाहर भी जगह नहीं मिलती, ऐसा माहौल होता पूरे में। इसलिए इसको समझिए आप कि खुदा ना खासा हमारे लिए तो दुनिया में तो हमारी जमीन तंग हो रही है, बाहर के मुल्क में, कहीं हमारे अपने मुल्क में ये जो हम यहाँ तरीके कार अपनाए हैं तोड़ फोड़ करने का, वहां भी हमारे बच्चों के लिए जमीन तंग ना हो जाए। मगर जहां तक गलत लोगों का सवाल है, मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हूँ और मैं किसी मिशन से निकली हूँ, किसी मिशन की वजह से यहाँ पर बैठी हूँ, और सबसे बड़ा मिशन मेरे वालिद का था, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना, इस तूफान से निकलना, और एक नफ्ज इज्जत, बार बार वो कहते थे एजुकेशन हमारी बुनियाद है, और उसी पे इस वक्त हमला किया जा रहा है कि अनपढ़ों की कौम रहे यहाँ पर, जिसको जिस तरह हम चाहे उसको धकेल सके, और खुद अपने जो ये मुलाजिम कुछ लोग हैं, कुछ दूसरे कारोबारी हैं, तीसरे कोई और है, मैं तो